الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يزهي فلم يزهي فلا يحضر مصلانا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جن ایام سے اور جن دنوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بڑے ہی عظیم اور بڑے ہی بابرکت اور فضیلت والے یہ ایام اور یہ دن ہیں۔ خاص طور سے ان دنوں میں ہمیں خاص دو عبادتیں دی گئی ہے۔ ایک تو اس مہینے میں ہمیں حج جیسی عظیم الشان عبادت دی گئی ہے، اور دوسرا اس مہینے میں قربانی دی گئی ہے۔ یہ 10 دن بھی بڑے بابرکت ہے، جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً یہ بات رکھی کہ سال کے تمام دنوں میں یہ 10 دن جتنے بابرکت ہے اور دن اتنی برکت والے اور اتنی فضیلت والے نہیں ہیں، اور یہ 10 دن کی راتیں جن میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا یعنی یوم النحر تک، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اتنے بابرکت یہ ایام ہے، اور اس میں آخری دن کے اندر یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کے اندر قربانی جیسی عظیم الشان ہمیں عبادت اللہ نے دی ہے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ یہ 10ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کے اندر اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ بہت ہی اللہ کو یہ عمل پسندیدہ ہے، اللہ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک تو قربانی انسان کی ظاہری شکل سے ہو رہی ہے، اور ایک روح
کے اعتبار سے قربانی ہے۔ ظاہری قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک جانور کو ذبح کر دے، ایک جانور کو ذبح کرے، یہ ظاہری اعتبار سے ہے، اس کی صورت ہے کہ انسان جانور کو ذبح کر رہا ہے، یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، اور ایثار اور ہمدردی اس عمل کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایک اس کی روح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک عاشق یعنی اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے عشق رکھنے والا اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بندہ اپنی جان کو اپنے رب کے لیے قربان کر دیتا، اپنے مولا کے لیے، اپنے خالق کے حقیقی کے لیے اپنی جان کی قربانی کر اپنی جان کو قربان کر دیتا، یعنی جان کا خون بہا دیتا بندہ۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا اور بندے کی جان کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جانور کو بھیجا اور یوں کہا، اے میرے بندے تو اس جانور کو ذبح کرے گا، میں یوں سمجھوں گا کہ تو نے تیری جان کی قربانی دی۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک عاشق کو اپنی جان کی قربانی دینی چاہیے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر کرم کا اور فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا، میرے بندے تجھے تیری جان کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں جانور کو اتار رہا ہوں، اس جانور کو تو ذبح کرے گا، میں یوں سمجھوں گا کہ تو نے میرے نام کے اوپر تیری جان کو قربان کر دیا۔ ایک تو واجب قربانی ہے، ایک مستحب ہے۔ واجب ان لوگوں کے اوپر ہے کہ آدمی عاقل ہو، عقل مند ہو، بے وقوف کے اوپر، پاگل کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا، بالغ آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، نابالغ کے اوپر واجب نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں کے اندر یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے اندر کوئی آدمی بالغ ہو رہا ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے آزاد کے اوپر قربانی ہے، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد آدمی کے اوپر۔ اسی طریقے سے مقیم کے اوپر قربانی ہے، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سفر کر گیا ہے اور سفر کے اندر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ سفر شرعی ہونا چاہیے، آدمی کی نیت 78 کلومیٹر سے آگے جانے کی ہو تو یہ سفر شرعی ہوا اور اس کے اندر آدمی کو اس سے آگے گیا ہے، شرعی اعتبار سے یہ سفر ہے، تو پھر یہ قربانی آدمی ان دنوں کے اندر اگر آدمی قربانی نہیں کرے گا تو وہ واجب اس کے ذمے نہیں رہے گا، بلکہ اگر قربانی کر دی تو ثواب ضرور ملے گا۔ اور آج کل تو کتنے آسانی والے دن ہو گئے ہیں، چاہے آدمی سفر میں ہو، مال ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ATM وغیرہ کا زمانہ ہے، آسانی کے ساتھ فون کے ذریعے سے مقام کے اوپر کسی کو وکیل بنا کر آسانی کے ساتھ اگر آدمی کو قربانی کرنا ہو تو سفر کی حالت میں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سفر کے اندر آدمی گیا ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور اگر قربانی کر لی آدمی نے تو یہ ان کو قربانی کا ثواب ضرور ملے گا۔ یہ مقیم کے اوپر قربانی ہے، مسافر کے اوپر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو حج قران، حج تمتع اور حج افراد، یہ 3 حج کی قسمیں ہیں۔ حج قران اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آدمی دونوں نیتیں کرے، یعنی آدمی احرام عمرہ کی بھی نیت کر رہا ہے اور حج کی بھی نیت کر رہا ہے، اور حج اور عمرے کا احرام ساتھ میں ہے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں نکالتا ہے بلکہ اسی احرام کے ساتھ آدمی کی حج کرنے کی نیت ہے، تو اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ دوسرا حج حج تمتع ہے، اور یہ حج خاص طور سے ہندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اسی حج کو کرتے ہیں، تمتع، کہ یہاں سے عمرہ کی نیت کر کر عمرہ کا احرام باندھ کر جائیں، وہاں عمرہ کر کر فارغ ہو جاتے ہیں اور حج کے لیے دوبارہ وہ احرام 8 ذی الحجہ کو باندھ کر پھر وہ لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں 8ویں ذی الحجہ سے، تو یہ حج تمتع ہوا۔ اور حج افراد کہتے ہیں کہ عمرے کا احرام نہ ہو بلکہ خالی
اگر آدمی حج کے لیے جائے تو یہ حج تمتع جو لوگ کر رہے ہیں، اگر وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں مکہ، مزدلفہ، مینا، عرفات اور جس ہوٹل کے اندر قیام کیا ہے وہاں پر، اور اگر کہیں عزیزیہ کے اندر قیام کیا ہے تو وہاں پر کل ملا کر آدمی کی 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے یا 15 دن آدمی ٹھہر رہا ہے تو وہ آدمی مقیم ہو گیا۔ اب اس کی حج کی قربانی حج کے شکرانہ میں الگ ہوگی اور عید الاضحیٰ کی قربانی اس کی الگ ہوگی۔ 10ویں ذی الحجہ کے دن قربانی جو واجب ہو رہی ہے، اگر صاحب نصاب آدمی ہے تو اس کی 10 ذی الحجہ کی قربانی الگ ہوگی، اور وہاں جو قربانی آدمی حج تمتع کرنے والا یعنی ہندوستان سے، پاکستان سے یا کوئی اور ملک سے آدمی حج تمتع کر رہا ہے تو اس کی وہاں کی قربانی حج کے شکرانہ کی الگ ہوگی، اور اس کی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے یعنی صاحب نصاب ہے تو یہ قربانی الگ ہوگی۔ اب اس کے اوپر ہے چاہے وہ آدمی یہ قربانی وہاں مکہ کے اندر کرے یا اپنے ملک کے اندر کسی آدمی کو وکیل بنا دے، یا اس کے گھر کے افراد یا رشتے دار یا کاروبار کے اندر کوئی آدمی پارٹنر رہے، یہ ملک کے اندر کوئی آدمی وکیل بن کر اس کی قربانی کو ادا کرے تو یہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو ایک مقیم آدمی کے اوپر بھی یہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے اوپر، غیر مسلم کے اوپر قربانی نہیں ہے، مسلمان کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی غیر مسلم ہے اور وہ قربانی کے دنوں کے اندر اسلام لے آیا اور صاحب نصاب ہے یعنی اس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر مال، سونا، چاندی اور ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے تو وہ آدمی یہ تمام ملا کر 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب گنا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان دنوں کے اندر یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 22 ذی الحجہ کے اندر آدمی مسلمان ہوا ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے مالدار کے اوپر قربانی ہے، غریب کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن کسی آدمی نے ایک عمل کو زندہ کرنے کے لیے اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی اور قربانی کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آدمی غریب تھا اور انہوں نے جانور لے لیا، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے، نیت کر لی ہے تو اب اس کے لیے قربانی اس جانور کی کرنا ضروری ہے۔ پہلے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن انہوں نے اس عمل کو شروع کر دیا اور اس کی نیت کر لی اور انہوں نے جانور خرید لیا اور قربانی کی نیت سے خریدا ہے تو اس جانور کی قربانی اس آدمی کو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ پہلے اس کے اوپر شریعت نے کسی چیز کا وجوب نہیں کیا تھا، کسی چیز کو اس کے اوپر نہیں ڈالا تھا، لیکن آدمی نے اپنے اختیار سے اپنے اوپر اس عمل کو لازم کرا لیا ہے، اب اس کے لیے اس کی قربانی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہے کہ نفل نماز ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے لیکن ہم نے نفل کو شروع کر دیا، شروع کرنے کے بعد اگر ہم نے اس کو توڑا ہے تو اس نفل نماز کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نماز پہلے ہمارے اوپر واجب نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنے اختیار سے اس نماز کو ہمارے اوپر لازم کر لیا اور ہم نے اس کو شروع کر دیا، یہ عبادت ہمارے اوپر لازم ہو گئی، اب اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ تو یہ مالدار کے اوپر قربانی ہے۔ مالدار کا نصاب میں نے بتا دیا کہ مالدار کس کو کہیں گے، آدمی کے پاس اس کی چاندی، سونا اور نقدی رقم ہے وہ یہ کل ملا کر اور ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے یعنی آدمی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس سے بھی زائد رقم ہے تو اس کو ان کے اندر گنا جائے گا۔ مثلا آدمی کے 2 مکان ہے، ایک مکان سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو قربانی کے اندر دوسرا مکان گنا جائے گا۔ آدمی کا ایک پلاٹ لے کر رکھا ہے، قربانی کے اندر اس کو گنا جائے گا۔ زکات میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، زکات میں یہ ہے کہ آدمی کے پاس سونا، چاندی اور نقد مال اور تجارت کا سامان ہے، یہ چیزیں آدمی کے پاس ہے تو اس کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو آدمی کے اوپر زکات واجب ہے، لیکن قربانی کا نصاب زکات کے اوپر یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے تو اس کو بھی قربانی کے اندر گنا جائے گا۔ گھر میں
ان کو قربانی کے نصاب میں گنا جائے گا۔ گھر میں فرنیچر ایسا ہے اور جس میں برتن ایسے رکھے ہوئے ہیں جن کا کبھی استعمال نہیں ہو رہا ہے، قربانی کے نصاب میں اس کو گنا جائے گا۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر گھر میں ٹی وی ہے وہ بھی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، ان کو بھی ضرورت اصلیہ سے زائد مان کر قربانی کے نصاب کے اندر گنا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر ادا کیا ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، کہ جن پر صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ زکات کے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ ہولانہ ہول ہونا چاہیے، مال کے اوپر سال گزرنا چاہیے، لیکن قربانی کے اندر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن یعنی عید کے دن کوئی آدمی نصاب کا مالک ہو گیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسرے دن قربانی کے دوسرے دن اگر نصاب کا مالک ہو گیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے تیسرے دن آدمی کے پاس نصاب آ گیا اور مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کے پاس مال نہیں ہے، بیوی کے پاس زیورات وغیرہ ہے، تو بیوی کو اپنے مال کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ شوہر کے ذمے بیوی کی قربانی واجب نہیں ہے، بیوی کی قربانی بیوی کے اوپر یعنی عورت کی قربانی جس کے پاس مال ہے اسی کے اوپر واجب ہے۔ اگر بیوی اجازت دے رہی ہے اور شوہر کس کی جانب سے قربانی ادا کر رہا ہے قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر شوہر نے قربانی ادا نہیں کی اور بیوی نے اپنے پاس زیور ہوتے ہوئے قربانی کو ادا نہیں کیا، بیوی گنہگار ہوگی، ایک واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ علماء نے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے پاس جو زیورات ہے اگر نقدی مال اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ وغیرہ نہیں ہے، ان کے پاس جو زیورات ہے ان کا ایک حصہ بیچ کر اپنی قربانی کو ادا کرے۔ یہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کاروبار مشترک ہے، دو آدمی کاروبار کے اندر پارٹنر ہے، دونوں کا کاروبار الگ کیا جائے اور دونوں آدمی صاحب نصاب ہے یعنی قربانی کر سکے اتنا مال اس کے پاس ہے تو دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سارے گھر کے افراد کی جانب سے ایک قربانی کر دی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر سارے لوگ نصاب کا مالک ہے ہر ایک کے ذمہ قربانی ہوگی۔ پورا گھر ساتھ میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، ساتھ میں رہ رہے ہیں، اگر کما کر سارا مال سارے لڑکے باپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور مسئلہ صاف طریقے سے سمجھنا کہ اگر سارا مال کما کر مثلا 4 بیٹے ہیں، چاروں سال کما رہے ہیں، کمانے کے بعد سارا مال باپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور پورے مال کا مالک اگر اس کا باپ ہے اور بیٹے کے ملکیت میں اتنا بھی مال نہیں ہے کہ وہ نصاب تک پہنچے، تو اس صورت کے اندر تمام افراد کی جانب سے یہ قربانی ہوگی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ لوٹ کا ایک موسم ہے ہمارے لیے، نیکیوں کی لوٹ کا اور اللہ کو راضی کرنے کا، کہ ان دنوں کے اندر اگر مال ہے، باپ کے پاس مال ہے، بیٹوں کی جانب سے بھی واجب نہیں تو مستحب قربانی ادا کرنی چاہیے۔ کم کریں گے ایسے ہی زندگیاں نکل جائیں گی، اور یہ اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی فضیلت والا، اور اس عمل کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی قربانی نہ کرے تو وہ آدمی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کسی اور عبادت کے لیے اتنی بڑی دھمکی اور ڈانٹ اور وہی اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمائی، بلکہ قرآن کو قربانی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ آدمی قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی نماز کے اندر حاضر نہ ہو۔ تو یہ قربانی والا عمل بہت ہی بابرکت عمل ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں لیکن 15-17 منٹ میں ان مسائل کو کیسے سنایا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی سرکاری یا غیر سرکاری ملازم ہے اور اپنی تنخواہ کو
اندر سے اپنے کیا ہے حاجت اور ضرورت کا مال نکال کر یعنی پورے مہینے کا خرچہ نکال کر اس کے بعد اتنا مال بچ جاتا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی کیا ہے قربانی کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے قربانی کے 3 حصے ہیں. یہ 3 حصے کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. 3 حصے کرنا ایک علماء نے مستحب اور افضل بتایا ہے اور کرنا چاہیے. اگر کسی آدمی نے نہیں کیا اور سارا گوشت انہوں نے اپنے گھر میں استعمال کر لیا واجب ادا ہو جائے گا, قربانی اس کی ہو جائے گی. یہ عمل فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور علماء نے اس عمل کو افضل لکھا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ قربانی کے اندر ہم گوشت کھائے, رشتے داروں کو شریک کر لے, غریب لوگوں کو شریک کر لے. لیکن کسی آدمی نے ایک قربانی کی اور ان کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ ایک بکرا پوری فیملی کو کافی ہو سکتا ہے, پورے بکرے کے ان لوگوں نے کھا لیا اور استعمال کر لیا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی, قربانی کا ثواب اس کو مل جائے گا. غریب رشتے داروں کو نہ دینے کی وجہ سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر وسعت ہو تو رشتے داروں کو اور غریب لوگوں کو بھی خیال کے اندر رکھنا چاہیے. ایک مسئلہ بتا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ قربانی کے 7 حصے ہیں. اگر بڑا جانور ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہیں. 7 حصے اگر الگ الگ ہیں تو 7 حصوں کو توڑ کر تقسیم کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو گوشت ہے وہ سودی مال کے اندر سے ہے. گوشت کس کے اندر سے ہے؟ سودی مال کے اندر سے ہے. اگر زیادہ اور کم ہو گیا تو یہ سود ہو جائے گا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ان کو تول کر تقسیم کیا جائے. لیکن اگر تولنے کی شکل نہیں ہے تو صاحب ہدایہ نے ایک شکل یہ بیان فرمائی ہے کہ اس شکل کے اندر نہ تولا جائے تو یہ سود نہیں ہوگا. انہوں نے ایک شکل یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم کلیجی وغیرہ کو اور پائے وغیرہ کو الگ کر لیتے ہیں. صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کلیجی اور پائے کو الگ نہ کیا جائے بلکہ ان کلیجی اور پائے کو ان 7 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے اور پھر اس کے اندر کمی بیسی ہوگی تو یہ سود نہیں ہوگا. ان کی وجہ بیان فرمایا, انہوں نے وجہ اور دلیل لکھی ہے کہ کسی آدمی کو میں نے 10 روپیے قرض کے اوپر مثلا دیا, وہ مجھے 11 روپے دے رہا ہے یا اس سے میں 11 روپے لے رہا ہوں تو 1 روپیہ سود کا ہو جائے گا. اور اگر وہ 11 روپے نہیں دے رہا ہے بلکہ 10 روپے مجھے واپس کر رہا ہے اور ساتھ میں 1 روپے کی چاکلیٹ دے رہا ہے یا ٹافی دے رہا ہے تو یہ سود نہیں ہوگا. اس لیے کہ جنس بدل گئی. یہ چاکلیٹ الگ جنس سے ہے اور پیسہ الگ جنس سے ہے. اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کے اندر گوشت کی جنس الگ ہے اور کلیجی اور پائے کی جنس الگ ہے. یہاں بھی جنس بدل گئی. اس کی وجہ سے کمی بیسی جائز ہو جائے گی. لیکن جہاں تک ہو سکے وہاں تک ایسا ہی کرنا چاہیے کہ تول کر حصوں کو تقسیم کیا جائے. بلکہ اگر یہ شکل ممکن نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی ہے تو پھر یہ شکل اپنا لی جائیں کہ اس شکل کے اندر کمی بیسی ہوگی تو درست ہوگا. ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ عام طور پر یہ مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے اور لوگ اس کے اندر پریشان رہتے ہیں. بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں, 7 حصے ہیں, 6 حصے والے ہو گئے. ایک حصہ بچ رہا ہے تو بیچارہ سب کو پوچھ رہا ہے ایک حصے کا کوئی مالک ہو تو مجھے دینا ہے, ایک حصے کا کوئی خریدار ہو تو مجھے بیچنا ہے. حالانکہ اگر 2 آدمی نے 3 حصے رکھے ہیں, 6 حصے ہو گئے, 7واں حصہ بھی دونوں مل کر تقسیم کر لیں تو درست ہے. اس میں ضروری نہیں کہ 7ویں والے کو تلاش کیا جائے. دونوں مل کر مثلا چاہے 6 آدمی ہیں, 30,000 کا انہوں نے جانور لیا, 6 آدمی نے 7واں حصہ بھی تقسیم کر لیا اور 6 نے مل کر 5-5 ہزار نکالا, 30,000 ہو گیا. اب یہ 6 حصے ان کی قربانی درست ہو گئی. 7ویں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 7واں حصہ بھی اس پر تقسیم ہو گیا. یہ 8واں حصہ نہیں کر سکتے ہیں. 6 کے اندر 2 حصے ہم کر سکتے ہیں. عام طور پر لوگ اس کے اندر پریشان رہتے ہیں, حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے اس 30,000 کو 5-5 کے اندر تقسیم کر لیا. اگر 25,000 کا جانور لیا, 5 حصے دار ہیں, 2 نہیں ہے, تو ہم ان کو 5 کے درمیان میں تقسیم کر کے 5-5 ہزار نکال کر ان 5 حصوں کو تقسیم کر لیں گے. 7 کرنے کی
لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک حصے دار یوں کہہ رہا ہے میں 5,000 نہیں دوں گا 40,000 دوں گا, اور انہوں نے 4,000 دیا تو درست نہیں ہوگا, برابر ہونا چاہیے. 4,000 دے گا تو درست نہیں ہوگا. وقت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے ان مبارک اعمال کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وقت نکل گیا, ورنہ تو بڑی قیمتی باتیں تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا کہ ایک قربانی اتنا بڑا عمل ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اللہ کی کیا ہے اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور نیکی کمانے کا ذریعہ ہے. اس عمل کو ہم دوسرے کے حوالے کر دے, جان چھڑا لے. نہیں میرے دوستو, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قربانی تم خوشی سے کرو, تنگدلی کے ساتھ نہیں, خوش دلی کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیے, خوشی بخوشی اس عمل کو انجام دینا چاہیے. اور ہونا تو یہ چاہیے یہ عمل ہماری نگاہ کے سامنے ہونا چاہیے, ہمارا جانور ہماری نگاہ کو سامنے سدا ہونا چاہیے. یہ تو بوجھ اتارنے کے لیے 1,200 1,500 1,300 روپے دوسری جگہ پر دے دیا, بوجھ اتار دیا, کیا معلوم ہماری قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیا معلوم. لیکن بھائیو دوستو بزرگو, منع نہیں کر رہا ہوں, اگر کسی کو بھیجنا ہو بھیج سکتے ہیں, لیکن افضل تو یہی ہے ہماری قربانی ہمارے سامنے ہو, ہماری قربانی ہمارے سامنے ہوتی ہوئی ہم دیکھیں, ہم خود بھی قربانی کی دعا پڑھیں, دوسرے لوگوں کو بھی اس دعا کے اوپر آمادہ کریں. ایک بات بتا دوں کہ اگر دو آدمی ذبح کرنے والے ہیں, دونوں کے ہاتھ میں چھری ہے اور دونوں ذبح کرنے کے اندر ساتھ ہے, دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اگر دونوں میں سے ایک آدمی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا یا قربانی کے وقت دعا چھوڑ دی اور بسم اللہ اللہ اکبر ایک آدمی نے نہیں کہا, پورا کے پورا جانور اگر جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چھوڑا ہے, پورا کے پورا جانور حرام ہو جائے گا. دو آدمی شریک ہے قربانی کے اندر, دونوں ذبح کرنے کے اندر شریک ہے, دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اگر دونوں میں سے ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا, پورا جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پورا جانور حرام ہو جائے گا. قربانی والا اتنا بابرکت عمل کر رہے ہیں, اپنے منہ میں پان رکھ کر, مالا رکھ کر, کیا ہے اسے تمباکو رکھ کر, بیڑی رکھ کر آدمی اس عمل کو انجام دے رہا ہے. یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہماری قربانی ہو سکے تو ہم خود اس کو ذبح کریں, یہ مبارک عمل ہے. اس عمل کو خوشی کے ساتھ اپنی نگاہوں کے سامنے انجام دینا چاہیے. اور ایک دعا اللہ کے رسول قربانی کے وقت یہ بھی پڑھا کرتے تھے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اس دعا کو بھی پڑھ لیا.